وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورہ نور دی آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہ اے مسلمانوں سارے دے سارے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو۔ سبحان اللہ۔ کیوں توبہ کرو گے فائدہ کی حاصل ہوئے گا؟ لعلکم تفلحون، رب فرماندا تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل ذکر کیتا سی کہ توبہ واسطے کیڑیاں کیڑیاں شرائط ضروری نے او ذکر کرنیاں نے اج۔ حقوق نے دو قسم دے، ایک حق ہوئے جڑا اللہ اور اس دے بندے دے درمیان ہے صرف جنہاں نو حقوق اللہ کیا جاندا ہے، دوسرا حق ہوئے جڑا بندیاں دے نال ہے جنہاں نو حقوق العباد کیا جاندا وے۔ اگر بندے کولوں حقوق اللہ وچ غفلت ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، پھر کتنیاں شرطاں نے؟ علماء فرماندے نے 3 شرطاں نے۔ وہ 3 شرطاں پوریاں ہون بندہ جڑا پھر توبہ کر رہا وے امید کیتی جاندی ہے اللہ کریم اس دی توبہ نو قبول فرمائے گا۔ جڑا حق بندیاں دے نال حقوق العباد اس دے واسطے 4 شرطاں نے۔ اگر وہ 4 شرطاں پوریاں کرے بندہ توبہ کرن والا پھر امید کیتی جاندی ہے کہ اس دی توبہ قبول کیتی گئی ہوئے گی۔ اور توبہ دی قبولیت دی نشانی کی ہے وہ بھی ذکر کر دیاں گا۔ علماء فرماندے نے کہ حقوق اللہ واسطے جڑیاں 3 شرطاں نے وہ کیڑیاں نے؟ پہلی کہ بندہ او گناہ جڑا کر رہا وے نافرمانی کر رہا اس تو مکمل باز آ جائے، رک جائے، اس نو بالکل چھوڑ دوے۔ دوسری چیز ان یندم علی فعلھا، وہ جڑی نافرمانی والا کام کر رہا سی اس نو بالکل شرمندہ ہو جائے، چھوڑ دے کہ وہ شرمندہ بھی ہوئے کہ میرے کو جڑی غفلت ہوئی ہے نا نہیں ہونی چاہیے سی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی الندم توبۃ، ندامت شرمندگی اے توبہ وے۔ تو جے کوئی ندامت ہی نہ اپنے اندر لیاوے، شرمندگی نہ لیاوے تو ویسے ہی دا مطلب ہے مذاق اڑا رہے ہو، توبہ تے نہیں کر رہا۔ تیسری شرط ان یعظم اللہ یعود الیہ ابدا، کہ وہ بندہ پکا ارادہ کرے کہ ہن اس نافرمانی دی طرف قدم بھی نہیں لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنیاں 3 شرطاں ذکر کیتیاں نے۔ پہلی شرط جڑی نافرمانی کر رہا اس تو باز آ جائے، رک جائے۔ دوجی شرط اس نافرمانی تے شرمندہ ہوئے۔ تیسری شرط کہ وہ پکا ارادہ کر لے، عزم صمیم، ایسا ارادہ جڑا ٹوٹن والا نہ ہوئے کہ میں کدی بھی ہن اے نافرمانی نہیں کراں گا۔ جس ویلے اے 3 شرطاں پائیاں جان گیاں پھر او بندہ انہوں کیا کیدا توبہ کر رہا وے۔ علماء فرماندے نے کہ اگر ایک بھی انہیں چوں گھٹ ہوئی نا لم تصح توبتہ، اس بندے دی توبہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا حق ہے جڑا حقوق العباد والا، او دے واسطے علماء نے فرمایا 4 شرطاں۔ 3 وہی شرطاں نے جڑیاں حقوق اللہ واسطے نے، یعنی وہ جڑا حق العبد ضائع کر رہا ہے اس دی باز آ جاوے، رک جاوے، تے جڑا ضائع کر چکیا وے اس تے شرمندہ ہوئے،
تے اگوں پکا ارادہ کرے میں کدی بھی ہن کسے دا حق ضائع نہیں کراں گا۔ 3 چیزاں ہو گئیاں۔ چوتھی چیز کہ جس دا حق ضائع کیتا سو اس نو یا تے اپنے آپ نو پیش کر کے جو اس جرم دی سزا بندی ہے او لوے یا اگلے کو معاف کرواوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں دسے کہ اے کوتاہی میں تیرے حق وچ کیتی ہے، جو سزا شری بندی او منو تو دلوانا چاہنا تے دلوا دے، اگر تو معاف کرنا چاہنا تے معاف کر دے۔ اے جس وقت کام بندہ کرے گا تے پھر انہوں کیا کیتا، انہیں حق العبد علی توبہ کیتی ہے۔ اور اگر انہاں چوں کوئی ایک کم ہوئی شرط تو بندہ کدی بھی اپنے آپ نو توبہ واسطے بظاہرن پیش نہیں کر رہا۔ اور توبہ دا لغوی معنی ہوندا وے لوٹنا، یعنی توبہ نو توبہ اس واسطے کہا جاندا ہے کہ انسان نو چاہیدا کہ وہ نافرمانی کرن تو بعد فرما برداری دی طرف لوٹ آوے۔ اگر وہ دے کولو کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو فوراً وہ دے تو لوٹ آوے، توبہ کرے۔ اور توبہ کرنی کس طرح دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں نو جڑی توبہ دا حکم دیتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والیو، تسی اللہ دی بارگاہ وچ سچی پکی توبہ کرو۔ توبہ نصوح کیڑی توبہ ہوندی ہے؟ علماء فرماندے نے خالص توبہ۔ ان بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ میں جڑی توبہ کیتی ہے رب نے قبول کیتی ہے یا نہیں، علماء فرماندے نے وہ دی نشانی ہے وے جس گناہ تو توبہ کیتی سو، توبہ کرن تو بعد دوبارہ انہاں گناہ چ پھر تے نہیں لگ پیا۔ اگر لگ پیا تو پھر توبہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر انہاں تو رک چکیا وے کہ اون اس گناہ دی طرف نہیں جاندا تو پھر سمجھ لے رب نے توبہ قبول کر کے رحمت دا ایسا جڑا کہ چھینٹا عطا کیتا وے کہ اس دی برکت دے نال ان میں گناہ دی طرف نہیں جا رہا۔ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہیے، حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ توبہ واسطے 6 چیزاں اکٹھیاں بندے دے اندر ہونیاں چاہیے نے، جمع ہونیاں چاہیے نے۔ سب نالوں پہلے جیڑا برا کام کر چکیا وہ تے شرمندگی۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ دے چھڈے ہوئے فرائض اور واجبات انہاں دی قضا کرے۔ مثلا نماز پڑھنا یہ بندے اور اللہ دے درمیان حق ہے، کیونکہ رب نے حکم فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اگر صاحب استطاعت و شرائط پائیاں جا رہی نے حج کرو۔ اسی طرح دیگر کئی چیزاں نے اللہ کریم دے حق وچ آندیاں نے کہ بندے دا اور اللہ دے درمیان حق ہے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ جڑے فرائض اور واجبات بندے نے چھڑ دیتے نے انہاں دی قضا کرے۔ تیسری چیز آپ فرماندے نے کہ اگر کسی شخص دا انہیں مال ظلم دے ذریعے لے آوے وہ واپس کرے۔ سبحان اللہ۔ ظلم ضروری نہیں ہوندا اگلے نو ماریا جائے، اگلے نو خبر نہیں تسا اس دا مال اٹھا لیا وے یا چھین لیا اس کو جو بھی صورت حال ہے، یہ تسا دے نال ظلم کیتا وے۔ یتیم دا مال کھانا ظلم ہے، جدا جو حق ہے اس دا وہ حق نہ دینا ہے ظلم ہے، تو وہ بندہ ظلم تو توبہ کرے، وہ چیز واپس کرے۔ نمبر 4 اگر کسی نو زبان یا ہاتھ نال انہیں تکلیف دیتی ہے تو وہ کول جا کے معافی منگے۔ نمبر 5 حضرت علی فرماندے نے آئندہ اس گناہ دے قریب بھی نہ جائے۔ 6ویں جس طرح گناہ کر کے انہیں اپنے نفس نو اللہ دی نافرمانی چ ویکھیا سی نا، انہوں اللہ دی اطاعت کر کے اپنے نفس نو اس دی اطاعت وچ ویکھے۔ پہلے گناہ کر کے رب نو ناراض کیتا نا تے نفس خوش ہویا ہے، نفس امارہ جڑا برائیاں تے اباردا ہے، تے اے بندہ توبہ پکی کر کے ان اتنی اطاعت کرے کہ نفس مطمئنہ بنا لے، تو پھر اے نفس مطمئنہ بنان تو بعد شیطان نو رلاوے گا اور رب نو راضی کر لوے گا۔ حضرت علی فرماندے نے 6 چیزاں بندے دے اندر جمع ہونیاں چاہیے نے۔ اور توبہ اج اسی صرف زبان تو توبہ کرنے ہاں، کہنے جی یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ پڑھ لیدا ہے، پڑھ لینے ہاں واتوب الی اللہ کہ میں اللہ دی بارگاہ کی طرف توبہ کرنا، لیکن عملاً جڑیاں شرائط نے انہاں دے مطابق اسی توبہ نہیں کردے۔ اور غفلت کوتاہیاں مختلف جگہ تے ہوندیاں نے، یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ تے۔ گھراں وچ بھی انہوں کیا کیتا معاملات خراب اکثر اسے واسطے ہوندے نے جسے اسی حقوق العباد وچ غفلت کرنے ہاں، اور معاشرے دے اندر بھی اکثر تباہیاں اسے وقت نے جس وقت اساں حقوق العباد دے اندر غفلتاں کیتیاں نے۔ اگر حقوق العباد صحیح پورے کیتے جان
تے معاشرہ سدھر جاندا ہے، حقوق اللہ پورے کیتے جان تے بندہ کامیاب ہو جاندا وے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بندہ توبہ کر لے انہوں پھر شرم نہیں دلانی چاہیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کسے نو شرم دلاندا اس گناہ دی وجہ تی جدو تو توبہ کر چکیا وے، اللہ کریم اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں دے گا جدن تک وہ بندہ خود بھی اسے گناہ چ ملوث نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ اج اسی کی کرنے ہاں، کسی نے توبہ سچی بھی کر لی نا، بار بار انہوں دا پچھلا گناہ یاد دلانے ہاں۔ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ تو توبہ کرنے والا شخص انج ہی ہے جویں انہیں گناہ کیتا کوئی نہیں سی۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت تو گناہ تو پاک ہو چکیا وے تو سانو تو آر دلان دی ضرورت کی ہے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔